حق تعالی شانہ نے فیصلہ آپ کے بارے میں نبوت اور خاتم النبوہ کا اللہ نے ازل میں فرما دیا۔ روح مبارک آپ کی پہلے پیدا کی گئی، لیکن ظہور آپ کا دنیا میں سب سے آخر میں ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں اور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبی الامت بھی ہیں۔ امت میں دونوں امتیں آ گئیں، امت اجابت جس نے نبی کی بات مان لی، اور امت دعوت جس نے نبی کی بات نہیں مانی۔ ان سب کے آپ نبی ہیں اور انبیاء سابقین کے بھی نبی ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سارے نبیوں سے اگر تمہاری موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، انہیں اپنا نبی ماننا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اس لیے پاک نبی نے فرمایا، اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، ان پر بھی فرض تھا کہ وہ میری اتباع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے اور مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور اللہ پاک نے نبوت کا اعزاز آپ کو دیا 40 سال کی عمر میں۔ تو آپ نے نبوت کے 13 سال مکہ میں محنت کی، 53 سال ہو گئے، اور 10 سال مدینہ منورہ میں محنت کی۔ جو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے انہیں مہاجرین کہتے ہیں شروع میں، کیونکہ ان پر ہجرت کرنا فرض تھا۔ شروع اسلام میں فتح مکہ تک جو بھی مسلمان ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد اس پر یہ فرض تھا کہ وہ بھی ہجرت کرے۔ اس لیے مدینہ منورہ کا نام پڑ گیا دار الہجرت والسنہ، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جو بھی مسلمان ہو یہاں پر آئے اور سنت کی زندگی سیکھے، اسے اپنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اسے پھیلائے۔ آپ سے پہلے مدینہ منورہ کو یثرب کہتے تھے، اور یہ لفظ کوئی اچھا نہیں تھا، اس کا فعال معنی اچھا نہیں تھا۔ اس کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں ایک ہلاکت اور فساد کے ہیں۔ یا اہل یثرب قرآن میں بھی آ رہا ہے، سورۃ احزاب میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے تو نام پڑ گیا المدینۃ المنورہ، وہ مدینہ کا شہر کہ جو نبی کی آمد سے روشن ہو گیا اور سراپا نور بن گیا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر شریف 25 سال تھی، آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں پہلے گھر والے ہیں، اور ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ایک نکاح میں اولاد نہیں ہوئی، یا بعضوں نے ایک لڑکی کہی ہے، عتیق نامی شخص سے ہوئی۔ دوسرا نکاح اماں جان کا ہوا ابو حالہ سے، غالباً ان کا نام نباش تھا، ابو حالہ یعنی حالہ کے باپ سے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی عورت اپنے خاوند کا نام لیتی ہے تو بڑے بیٹے کے نام سے لیتی ہے، فلاں کا باپ۔ اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا کیے، طاہر، طیب، طاہر، حالہ، ہند۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے ربیب ہیں۔ ربائبکم اللاتی فی حجورکم،
عورت پچھلے گھر سے جو بچے لائے اس کو ربائب کہتے ہیں، ربیب۔ یہ ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ تینوں صحابی بنے۔ ماں کی طرف سے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کہ یہ ماموں لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح متعدد ہوئے، اس میں حکمتیں ہیں۔ نبی نعوذ باللہ شہوت کی وجہ سے یا شہوت پرست نہیں ہوتا، اس سے اللہ کا نبی پاک ہے۔ اللہ کا نبی جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی منشا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے نکاح بھی بیوہ سے کیا، اور بیوہ بھی وہ جس کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں، جس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ آپ جیسا حسین مکہ میں کوئی نہیں، لیکن نکاح بیوہ سے یا بیوہ در بیوہ سے کر رہے ہیں۔ 40 سال جب حضرت خدیجہ کی عمر ہوئی ان سے نکاح ہوا، اور یہ 25 سال کے، کیونکہ 10 سال اور عام الحزن میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 3 بیٹے دیے۔ بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ دوسرا جو آپ کا بیٹا تھا عبداللہ ہے، اور تیسرا آپ کا بیٹا طیب اور طاہر ہے۔ انہی کو مطیب اور مطہر بھی کہتے ہیں، طیب اور طاہر، مطیب اور مطہر۔ یہ تینوں بیٹے مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، وہ رجولیت کی عمر کو، بڑی عمر کو پہنچے ہی نہیں۔ رسول پاک کی کنیت ابو القاسم ہے، اور یہ تینوں بیٹے مکہ مکرمہ میں دفن ہیں جنت المعلا میں۔ مکہ میں بھی قبرستان ہے جنت المعلا، معلا نہیں پڑھنا، جنت المعلا۔ مدینہ منورہ کا بھی ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے جنت البقیع۔ یہ 2 عظیم قبرستان ہیں۔ ایک مدینہ منورہ میں اور قبرستان بھی ہے، وہاں جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس قبرستان میں انبیاء دفن ہیں، اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کے اندر اور کوئی جگہ نہیں جہاں اس میں اور کسی کو دفن کیا جائے۔ وہ بھی وہاں کے خاص لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کے مدفن ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی۔ حضرت بڑی بیٹی زینب، زینب کے معنی پھول کے بھی ہیں، خوشبو بھی ہے، اور زینب جو ہے وہ ایک شاندار سبزی بھی ہوتی ہے عرب میں، اس پر بہت سے لوگ اپنی اولاد کا نام زینب رکھتے تھے۔ تو یہ بڑی لخت جگر ہے۔ جب بڑی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے اس کا نکاح اپنی سالی کے بیٹے سے کیا۔ حضرت خدیجہ کی بہن تھی، اور اس حالہ اس کا نام تھا، اس سے نکاح کیا۔ اس کا نام تو اور ہے، کنیت اس کی ابو العاص بن ربی ہے، ابو العاص بن ربی۔ تو یہ حضور پاک کے پہلے داماد ہیں۔ اس سے اللہ نے ایک بیٹا دیا، ایک بیٹی دی۔ بیٹی امامہ ہے، بیٹا زید ہے۔ یہ بڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ جو بخاری شریف میں آتا ہے، وہ بچی آ کر نماز میں آپ کو لپٹ جاتی تھی، وہ یہی امامہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے تو بعض دفعہ وہ آتی، چھوٹی بچی تھی، چمٹ جاتی تھی۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے قیام میں اسے رکھا ساتھ، اور پھر رکوع میں بھی ساتھ رکھا۔
سجدے میں آپ نے اس کو ہٹا دیا ایک طرف، سجدہ کر لیا، پھر اس کے بعد پھر آپ نے ساتھ ملایا۔ اس بچی نے یہ کیا، اللہ کے نبی نے یہ کیا۔ اس کو کہتے ہیں حضور پاک کا ایسا عمل جو کبھی کبھار صادر ہو۔ صحابہ کو، امت کو ایک تعلیم دینی تھی، اس میں اشارہ کر گئے۔ یہ سنت نہیں ہے کہ آدمی بیٹے یا بیٹی کو مسجد میں لائے اور چھوٹے کو، بلکہ ہمیں تو حکم دیا کہ چھوٹے بچوں سے مسجد کو پاک رکھو، مجانین سے اور صبیان سے، چھوٹے بچے جو مسجد میں پیشاب نہ کر دیں، مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھ سکیں، اس میں مسجد میں اس کو لانا مکروہ قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک مسئلہ سمجھا دیا۔ آدمی کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں چھوٹے بچے ہوں، اب اس بچے کو چھوڑے تو خطرہ ہے یہ بچہ گم نہ ہو جائے۔ مثلا جنگل میں آدمی اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، نماز پڑھنے لگا، یہ بچہ ہے بھائی، کیا پتہ بچے کا جدھر منہ ادھر چلا گیا، تو نقصان کا خطرہ، جنگل میں درندے ہیں، یا ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں رش اور ازدحام ہے، مثلا اسٹیشن پر کھڑا ہے، وہاں نماز پڑھنے لگا، بچہ گم ہو گیا، یا کہیں سواری کے نیچے نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمٹا دیا، یہ بتا دیا کہ اگر حالت اضطراری ہے، مجبوری ہے، تو نماز کے دوران اپنے بچے کو چمٹا لو، تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ جواز کی ایک صورت اللہ کے نبی نے بتائی۔ جیسے ہمیں حکم دیا ہے کہ پیشاب کرنا ہے بیٹھ کر پیشاب کرو، لیکن بعض دفعہ بیماری لگ جاتی ہے، آدمی بیٹھ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ پر آئے، پردے کی حالت میں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ آپ کے گھٹنوں میں یا کمر میں تکلیف تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ نے پیشاب فرمایا۔ تو یہ معذورین کے لیے اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتا دیا، جو قیامت تک معذور آئیں گے ان کے لیے ہے بھئی اب یہ بیٹھ اٹھ نہیں سکتے، تو اس طرح بھی ان کے لیے پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ ساری چیزیں لاتے ہیں تاکہ امت کو پتہ لگ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور پاک نے حضرت خدیجہ نبوت کے 10ویں سال فوت ہو گئیں، پھر آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ ہر لائن میں آگے تھی، قربانی میں، مال خرچ کرنے میں، ہر چیز میں بہت قربانیاں دی۔ پھر حضرت سودا تھی، ان کے خاوند بھی شہید ہو گئے تھے لیکن بڑی صابرہ تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیسری بیوی ہیں۔ یہی ایک ہی کنواری بیوی سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، اولاد اللہ نے اس سے نہیں دی، تاکہ اللہ کے نبی کا سارا علم اور زندگی سمیٹ لیں۔ بہت زیادہ علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ صحابہ کرام اپنے علمی مسائل پردے میں ان سے حل کراتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں اللہ نے عبادت کا شوق بڑا رکھا تھا۔ طلاق دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق نہ دو، یہ حفصہ بڑی عابدہ ہے۔ زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی، اور چونکہ متبنہ کی بیٹی تھی، بیوی رہی ہے، جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا تھا، اس لیے بڑی دعوت ولیمہ اللہ کے نبی نے زینب بنت جہش پر بکری ذبح کی، اور آسمانوں پر ان کا اللہ نے نکاح کیا۔ زینب بنت جہش۔ دوسری تھی زینب بنت خزیمہ، یہ بھی بہت نیک تھی، انہیں ام المساکین کہتے ہیں۔ چرخہ کاٹ کر، اور وہ سود جو ہے وہ اللہ کے نام پر یہ بیچا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ مجھے پہلے ملے گی۔ ازواج مطہرات یہ لمبائی ظاہری سمجھنے لگی۔ بعد میں زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا تو سمجھ آیا ہاتھ لمبا ہونا یہ کنایہ ہے سخاوت سے،
جو تم میں زیادہ سخیہ ہوگی وہ پہلے ہی مجھے ملے گی۔ اس لیے 3 مہینے اللہ کے نبی کے نکاح میں رہی اور پھر یہ فوت ہو گئی۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رملہ ان کا نام ہے، اور بڑی قربانی تھی، سردار کی بیٹی تھی، لیکن سارا خاندان کافر تھا۔ پھر ہجرت حبشہ کی طرف کی، پھر خامد وہاں عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، مر گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ نے نکاح کیا۔ اس بیوی کا حق مہر ساری بیویوں سے زیادہ ہے، کیونکہ نجاشی بادشاہ نے خود یہ حق مہر طے کیا تھا۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان اور قریش جو ہے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ جب محمد علیہ السلام ہمارے داماد بن گئے، اب کس منہ سے لڑے۔ ام سلمہ یہ بھی بڑے اونچے خاندان کی تھی، 3 بچے 4 بچے پہلے گھر سے تھے، تو ان کو بھی سنبھالا، اور اللہ نے فقاہت بھی بڑی دی، بہت سمجھدار خاتون تھی ام سلمہ۔ ان کی برکت سے بھی اللہ کا بہت دین پھیلا۔ جویریہ قبیلہ بنی مستلق کی تھی، لام کے نیچے زیر ہے، مستلق۔ اس سے اللہ کا دین بہت پھیلا، تقریباً یہ قبیلہ 100 میل تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ دین کے اثرات پھیلے جویریہ کی وجہ سے۔ ان کے خاندان کے لوگ ایمان لائے، اور جہاد میں 100 قیدی بھی اس کی برکت سے سارے رہا ہوئے۔ اللہ نے اس خاندان میں جو ہے دین پھیلایا جویریہ کی برکت سے۔ حضرت صفیہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ ان کے ایمان لانے پر سلیم الفطرت جو یہودی تھے وہ ایمان لائے، سالبہ ہو گئے۔ اسی طرح عبداللہ ابن سلام ہو گئے، اور بہت سے لوگ ہیں وہ ایمان لائے اس خاتون کی برکت سے۔ اور آخری تھی حضرت میمونہ جو قبیلہ بنی ساسا کی تھی، 6 بہنیں تھی یہ اس خاندان کی، اور بہت سمجھدار تھی، لبابہ ان کا نام تھا۔ تو یہ حضور پاک کی آخری بیوی ہے۔ یہ آخری نکاح رسول پاک نے سارے 53 سال کی عمر کے بعد کیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی کو اگر اللہ یہ کہہ دے 1000 سال شادی نہ کر، تو 1000 سال میں ہمارا ایمان ہے وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ نبی جو شادی کرتا ہے وہ اللہ کے امر سے، اس میں حکمتیں ہیں تاکہ نبی کے اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، نجی اور اجتماعی زندگی محفوظ ہو۔ باہر کی زندگی صحابہ دیکھیں، اندر کی زندگی بیویاں دیکھیں، خاندان ہوں، دشمن خاندان دوست بن جائیں۔ رشتے ہونے سے بعض دفعہ پہلے بڑی دوری ہوتی ہے، تو رشتے کی برکت سے اللہ وہ دشمنیوں کو محبت سے اللہ بدل دیتے ہیں۔ اہل بیت کا پہلا مصداق یاد رکھنا، یہی بیویاں ہیں اللہ کے نبی کی۔ انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت اکرمہ تابعی کہتے تھے میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی کرے۔ یہ آیات اتری ہیں حضور کی بیویوں کے